اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری سورہ فاتحہ کے حوالے سے چل رہی تھی اور اب تک کی گفتگو ہمیں فضائل قرآن سے، فضائل سورہ فاتحہ سے واسطہ پڑا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف رخ کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں اس سورہ کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے چند اہم نکات، خصوصیات، فضائل آپ کے سامنے پیش کیے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے پہلے چند نکات، دو اہم خصوصیات اس سورہ کی، اس آیت کی آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اس کی وسعت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خصوصیات، دو خصوصیات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، وسعت بسم اللہ اور جزء سورہ۔ یہ دو اہم باتیں پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گوشے گزار کر دیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ وسعت بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بذات خود کتنی مفصل، کتنی دقیق، کتنی باریک بینی رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس مولا علی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو اول شب سے آخر شب تک یعنی مغرب سے لے کے فجر ہو گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل نہ ہوئی، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تو کجا، بسم اللہ کے بائے بسم اللہ بلکہ نقطہ با کی تفسیر سے مولا علی آگے نہ بڑھے، یعنی اس کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو سکی۔ اور کیوں مکمل ہوتی کہ روایات کا جملہ ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں بند ہے، پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بائے بسم اللہ میں بند ہے اور بائے بسم اللہ نقطہ با میں بند ہے اور انا نقطہ تحت البا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ہی وہ نقطہ با ہوں، میں ہی وہ بے کا نقطہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نقطہ بے کی تفسیر دراصل سیرت علی کی تفصیل ہے، جو ایک رات تو کیا، روایت کے مطابق اگر تمام درخت قلم بھی بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی تو علی کی فضائل مکمل نہ ہوں۔ تو علی وہ ہے کہ جو سمٹ جائے تو اپنے اندر قرآن کو سمو لے اور بکھر جائے تو باطل پر تلوار ذوالفقار بن جائے۔ اور یہاں سے ایک نقطہ آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ علی وہ نقطہ ہے کہ جو اپنے اندر مکمل قرآن رکھتا ہے۔ چنانچہ علی کو اسلام سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے، اسلام سے قرآن کو نکال دیا، تو پھر کیا بچا آپ کے دین میں؟ علی مکمل قرآن ہے۔ اس حدیث کے مصداق کہ جب آپ عمر بن عبد ود سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو رسول نے کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور اس بات کو بڑے ہی ظریفانہ انداز سے مولانا نے ثابت کیا، کس بات کو؟ کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ اگر نہ ہوں تو زندگی، دنیا، کائنات بے معنی ہو جائے۔ کہ دو اصحاب مولا علی کے ساتھ جا رہے تھے، مولا علی ان کے درمیان، دونوں افراد کا قد مولا علی سے تھوڑا بلند تھا، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف قد میں تو انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال بظاہر قد و قامت میں بلند تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے موسیٰ کے صحابی، جب موسیٰ آگے جا رہے تھے، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے بسم اللہ پڑھ کے جانے لگا، اور جب اس نے یہ سوچا کہ مجھ میں اور موسیٰ میں کیا فضیلت، مطلب ہم دونوں میں کیا فرق،
اسی وقت وہ ڈوبنے لگا۔ تو ایک شخص نے کہا، جن دو افراد کے درمیان وہ جا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ علی کی حیثیت ہم دونوں کے درمیان لنا کے نقطے کی سی ہے، لام نون الف لنا، القدس لنا آپ پڑھتے ہوں گے نا، نعرہ دیواروں پہ لکھا ہوا کہ قدس ہمارا ہے، تو لنا علی کی حیثیت ہم دونوں کے درمیان ایسی ہے جیسے لنا کا نقطہ۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا بالکل بجا فرمایا تم نے، لنا میں سے لنا کے نقطے کو نکال دو تو بن جائے گا لا، لا کا مطلب ہے کچھ نہیں۔ تو علی کی ذات، علی کی حیثیت دنیا میں بالکل ایسی ہے، ہماری زندگیوں میں بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کی حیثیت، اور وہ علی وہ نقطہ ہے کہ جو اپنے اندر پورے کل قرآن کو سمویا ہوا ہے، کل ایمان کو سمویا ہوا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہاں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی نقطے کی بڑی اہمیت ہے، اور کوئی خطبہ، کوئی تحریر، کوئی کتاب، بلکہ کوئی جملہ نقطے کے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث چل رہی تھی علی کے سامنے کہ کوئی آدمی بغیر نقطے کے چند جملے بھی نہیں بول سکتا، تو مولا علی فوراً کھڑے ہوئے، اسی وقت ایک طویل خطبہ دیا بغیر نقطے کے، ایک نقطہ موجود نہیں تھا۔ آج بھی آپ جائیں عراق کی زیارت میں، آج کل وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں ہلا شہر، تو وہاں وہ مسجد موجود ہے کہ جہاں مولا علی نے بغیر نقطے کے خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ بھی لکھا ہوا موجود ہے جو بغیر الف کے دیا تھا۔ تو دونوں خطبے اسی مسجد میں انہوں نے دیے تھے، اور دونوں خطبے دیوار پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی جب چاہے نقطے کو اہم کر دے، علی جب چاہے نقطے کو غیر اہم کر دے۔ تو یہ علی کی ذات ہے، ائمہ معصومین کی ذات مبارکہ ہے کہ جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ کیا چیز اہم ہے، کیا چیز غیر اہم ہے۔ تو یہ بائے بسم اللہ کے نقطے کے حوالے سے ایک گفتگو ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گفتگو کتنی طویل ہوگی، تفسیر کتنی دقیق ہوگی۔ دوسری اہم خصوصیت، فضیلت یا اہم نقطہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں جاننا چاہیے قبل اس کے کہ ہم اس کی تفسیر میں جائیں، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا یا قرآن کی سوروں کا جز ہے۔ دیگر غیر شیعہ مذاہب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز نہیں مانا جاتا۔ تو ہم اس بات کو دو طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں، ایک تو عقلی دلیل اور دوسری نقلی دلیل۔ عقلی دلیل یعنی منطق سے، اور نقلی دلیل یعنی احادیث یا قرآن سے۔ عقلی دلیل بہت سادہ سے انداز سے دو جملوں میں دی جا سکتی ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ غیر، جسے کہتے ہیں کہ اہمیت کا حامل نہیں، ہر چیز، ہر لفظ کی اہمیت ہے اور غیر اضافی نہیں۔ قرآن میں کوئی لفظ، کوئی جملہ اضافی نہیں۔ چنانچہ ہم قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں اور یہ کہیں کہ بھائی مرضی ہے اس کو پڑھو کہ نہ پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کا جز تو ہے نہیں، لیکن ہم نے لکھ دیا ہے، نہیں۔ اگر یہ قرآن کا جز نہیں ہے تو آپ کو نہیں لکھنا چاہیے قرآن میں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک لفظ، ایک حرف بھی آپ اعراب بھی جو ہے بعد میں لگے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ تلفظ کی ادائیگی ہو، وہ بھی جزء قرآن نہیں ہے، دیکھا جائے تو اصلی جو متن ہے اس کا جز نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جزء قرآن نہیں ہے تو پھر آپ لکھتے کیوں ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں بھائی کہ یہ ذرا تبرکن لکھا جاتا ہے، ہر کام کی شروعات سے پہلے جو ہے وہ ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو بھائی تو پھر آپ نے سورہ براءت سے پہلے کیوں نہیں لکھا بسم اللہ؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس لیے نہیں لکھا کہ غیظ و غضب سے شروع ہونے والی سورہ ہے، چنانچہ مناسب نہیں معلوم ہوتا اللہ کی رحمت یا رحمانیت کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں کیا جائے یا طلب کیا جائے اس کو۔ تو ہم یہ کہیں گے بھائی سورہ لہب بھی تو غیظ و غضب شروع ہوتی ہے، مکمل غیظ و غضب، تبت یدا ابی لہب تب ٹوٹ جائیں ابی لہب کے ہاتھ، اور پھر اس کی بیوی کا بھی تذکرہ، پوری سورہ میں غیظ و غیر و غضب کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، تو اس میں کیوں بسم اللہ اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ بسم اللہ یا تو آپ اس کو جز مانیں
اور اگر جز نہیں مانتے تو پھر آپ اس کو تمام سوروں سے ہٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، حذف کر دیں، کیونکہ قرآن میں کوئی بھی چیز اضافی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس کی نقلی دلیل، یعنی تاریخ میں، حدیث میں اس کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم شیعہ منابع کی بات کریں تو شیعہ منابع میں تمام مفسرین اور شیعہ علماء اس بات کے حامی ہیں اور اس بات پہ یکسو ہیں کہ یہ سورہ اور اس سورہ کے علاوہ دوسری سورہ بسم اللہ کو اپنے اندر بطور جز رکھتی ہیں۔ سنی علماء کی بات کریں تو اس میں بھی بیشتر افراد اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مثلا ابن کثیر مشہور مورخ، مثلا سفیان ثوری مشہور جسے کہتے ہیں عارف، اور اسی طرح دیگر افراد جو کہتے ہیں کہ سورہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ کا جز ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اصحاب میں آئیں تو علی تو بہرحال امام کے طور پہ ہیں، لیکن اگر ہم ان کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اصحاب میں چلیں، مان لیں ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، یہ تمام ان اصحاب میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بسم اللہ کو جزء سورہ سمجھتے ہیں۔ پھر ہم تابعین میں آئیں تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ کا جز ہے۔ احادیث کی طرف ہم اگر آئیں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کو پڑھوں۔ پھر اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ مولا علی سے کیا گیا کہ سبع مثانی یا سبع من المثانی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں تو 6 آیات ہیں۔ تو علی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کا جز ہے، یعنی اس کا جز ملا کر اس کو 7 سوروں والی، یہ بھی ایک دلیل الگ سے ہو گئی کہ 7 آیات والی سورہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں۔ تو اگر ہم بسم اللہ کو جز نہیں مانیں گے تو پھر 7 آیتوں والی سورہ یہ نہیں کہلائے گی، حالانکہ شیعہ سنی تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ جس کا تذکرہ سورہ حجر آیت نمبر 89 میں کیا گیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بسم اللہ کے بغیر سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیات پر مشتمل ہو جائے؟ بہقی اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتاب میں درج ہے کہ جب سورہ فاتحہ پہ یہ تنازع کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو پڑھنا بند کیا، تو جو لوگ اس بات کے قائل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو شیطان صفت اشخاص ہیں انہوں نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے۔ یعنی جب یہ ٹرینڈ چلا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ سورہ کا جز نہیں ہے اور اس کو پڑھنے سے معذوری ظاہر کی یا نہیں پڑھنے لگے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو جزء سورہ نہیں ہے، تو اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص نے، شیطان صفت شخص نے سورہ کی بسم اللہ کو چرا لیا ہے۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے اسی بہقی نامی حدیث کی کتاب میں کہ جب حاکم شام مدینے گیا اور وہاں پہ اس نے سورہ کی تلاوت کی، یعنی سورہ فاتحہ کی نماز میں، تو بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ تو جیسے ہی آپ کو معلوم ہے مدینہ تو جو ہے وہ امام کا شہر تھا، امیر المومنین کا شہر تھا، اور وہاں پہ جو ماننے والے تھے وہ دین سے زیادہ قریب تھے۔ تو نماز کے بعد فوراً لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ ام اسرقت او نسیتا، کہ کیا تم نے اس بسم اللہ کو چرا لیا ہے یا تم بھول گئے ہو؟ اگر بھول گئے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو چرا لیا ہے وہ غلط ہے۔ یعنی بسم اللہ جزء سورہ ہے اور تمہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں جو ہمیں کرنی تھی آپ سے،
سورہ بسم اللہ کے حوالے سے، بسم اللہ کے شروع کرنے کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، اب آئیے بسم اللہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں دو جز کیے جاتے ہیں، سکتے ہیں، دو ٹکڑوں میں اس کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، اور ایک ہے بسم اللہ اور ایک ہے رحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہیں اور پھر الرحمن الرحیم کی طرف آتے ہیں۔ تو بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بے اسم ہے، یہ بے حرف جارہ ہے، بے کا مطلب ہوتا ہے فرام یا ود دا ہیلپ آف یا ود استعانت کے طور پہ اللہ کے نام سے۔ دیکھیے ہم جب بھی کوئی سڑک، کوئی عمارت بناتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، اس کی تختی لگائی جاتی ہے مثلا سڑک پہ، بلڈنگ پہ، اور پھر وہ کام شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ مثلا ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول فرماتے ہیں جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر ہوگا وہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں امیر المومنین خود اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کام بسم اللہ سے شروع ہوگا وہ بابرکت ہوگا۔ یعنی رسول نے کہا کہ اگر نہیں پڑھو گے تو ناکامی ہوگی، اور امیر المومنین نے کیا کہا کہ اگر پڑھو گے تو بابرکت ہوگا۔ پھر خود پانچویں امام کی حدیث میں ہمیں مزید اس کی تشریح مل جاتی ہے کہ جو کام بھی کرو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اس کی شروعات بسم اللہ سے کرو گے تو وہ بابرکت بھی ہوگا اور پرامن بھی ہوگا۔ جو کام بھی کرو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کی شروعات بسم اللہ سے کرو، وہ بابرکت بھی ہوگا، پرامن بھی ہوگا۔ اور ایک اور جگہ امام ششم فرماتے ہیں کبھی ہمارا چاہنے والا بسم اللہ نہیں پڑھتا یا بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ اس کی یاد دہانی بھی ہو جائے اور جو اس نے غلطی کی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے، تلافی بھی ہو جائے۔ دیکھیے بسم اللہ کو پڑھنا واجب نہیں، لیکن اللہ کو جس شخص سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ ترک اولا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ایک طرح کا یہ ترک اولا ہے، آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہر کام سے پہلے، آپ نہیں پڑھ رہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کو اللہ کسی مشکل سے دوچار کر دیتا ہے جب وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ کیوں دوچار کر دیتا ہے؟ نمبر ایک، تاکہ اس کی یاد دہانی ہو، اس کو یاد آ جائے، اور نمبر دو، اس کی گناہ یا ترک اولا یا غلطی کی تلافی ہو جائے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن یحییٰ صحابی علی آپ کے پاس آتے ہیں اور بیٹھنے لگتے ہیں چارپائی پہ، جیسے ہی بیٹھتے ہیں گر جاتے ہیں اور سر پہ زخم آتا ہے۔ تو مولا علی فوراً اپنا ہاتھ رکھ کے معجزاتی طور پہ ان کا زخم اسی وقت مندمل کر دیتے ہیں، اور وہ پریشان ہو کے مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی؟ تو مولانا نے کہا کہ تم نے سنا نہیں رسول اللہ سے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا وہ ناکامی سے ہمکنار ہوگا؟ تو پھر اس نے کہا کہ اب میں ہمیشہ بسم اللہ سے ہر کام شروع کیا کروں گا۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، فقط کسی مشکل کام میں نہیں، کیا مشکل سے دو چار ہو تو بسم اللہ پڑھیں، نہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کہتے ہیں مشکل وقت کام کی بات آئی ہے، مشکل مرحلے کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ بڑے مزے سے اس آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل سے باتیں کر رہے تھے، تو اوپر کھڑکی میں نمرود اور باقی افراد جو ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور بڑے حیران ہوئے کہ ابراہیم تو بچ گئے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اور یہ آیت جیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، رجب علی خیاط نے کہا ہے کہ جب گرمی یا سردی موسموں کی شدت آپ کو پریشان کرے تو یہ آپ آیت پڑھیں تو انشاءاللہ نہ گرمی میں گرمی لگے گی نہ سردی میں سردی۔ اور اب ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں اگر گرمی لگے یا روزہ لگے۔
تو وہاں پر ایک شخصیت بھی تھی جو درس عبرت حاصل کر گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ مومن جو ہے ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے, اور جو عبرت حاصل کرتا ہے اگر مومن نہ بھی ہو تو وہ مومن کے دائرے میں شامل ہو جائے گا. تو اس کی بیٹی تھی نمرود کی, جو وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی, اور جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے باپ کی طرح ہٹ دربی کا مظاہرہ نہیں کیا, اس نے تجسس کا مظاہرہ کیا, اور کسی طرح ابراہیم تک پہنچ گئی اور ابراہیم سے پوچھا کہ آپ آگ میں جلے کیوں نہیں؟ تو ابراہیم نے کہا کہ میں آگ میں اس لیے نہیں جلا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس میں چھلانگ لگائی تھی. تو بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا کہ کیا میں بسم اللہ پڑھ کر چھلانگ لگاؤں تو کیا میں بھی آپ کی طرح بچ جاؤں گی؟ تو ابراہیم نے کہا ہاں, اگر تم مکمل یقین کے ساتھ چھلانگ لگاؤ گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی سلامتی دے سکتا ہے اگر اس کا ایمان خدا پہ ہو جائے. تو اس نے چھلانگ لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ, اور آگ میں وہ صحیح سلامت رہی. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے, وہاں سے فرار ہوئے, تو نمرود کی بیٹی بھی ان کے ساتھ گئی, اور ان کے کسی بیٹے سے نمرود کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی جو بعد میں اسلام لے آئی, دین حنیف پر آ گئی. تو نمرود کی آگ ہو یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا کوئی چھوٹا موٹا سفر ہی کیوں نہ ہو, آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 41. سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ ہے. اس میں نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مُرْجِيهَا وَمُرْسَاهَا. انہوں نے کہا کہ اس میں سوار ہو بسم اللہ پڑھتے ہوئے مُرْجِيهَا وَمُرْسَاهَا, جب تم رک جاؤ یا جب تم چل پڑو. ان دونوں صورتوں میں, جب رکنے لگو جب چڑھنے لگو تو بھی بسم اللہ پڑھو, جب رکنے لگو تو بھی بسم اللہ. جیسے ہم بس میں, گاڑی میں, سواری میں سوار ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے, جب اترتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے. تو سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھو, اور جب سواری ٹھہرے تو بسم اللہ, اور جب سواری چلنے لگے تو بسم اللہ. یہ نوح علیہ السلام کی نصیحت, یعنی جو عام زندگی میں ہم اس کو اپنا سکتے ہیں. پھر سلیمان علیہ السلام کا ہمیں خط ملتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 30. سورہ نمل قرآن کا 27واں سورہ ہے, جس میں وہ خط لکھتے ہیں ملکہ بلقیس کو. تو کس طرح شروع کرتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے یہ خط, و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بے شک شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اور خود اللہ تاکید کرے اس بات کی تو کیا ہی کہنے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا بسم ربک الذی, پڑھو بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا. سورہ علق قرآن کا 96واں سورہ ہے, 96 چیپٹر 96 ورس نمبر 1. پہلی آیت جو پہلی وہی جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی اسی حوالے سے کہ پڑھو, اور وہ بھی اللہ کے نام سے پڑھو, اللہ کے نام سے شروع کرو. تو ہم نے دیکھا قرآن میں اٹھتے بیٹھتے مشکلات میں, تاریخ انبیاء میں ہمیں ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ لفظ اللہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا. اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی جگہ بسم الرزاق, بسم العلیم, بسم القادر, بسم القدیر, بسم الغفار, جو بھی اس کے نام ہیں, خصوصیات ہیں, ان سے شروع کر دیتا. لفظ اللہ سے اس نے کیوں شروع کیا؟ تو دیکھیے ویسے تو اللہ کی صفات بے شمار ہیں, اور ان صفات کے اعتبار سے اس کے نام ہیں, یعنی وہ سمیع بھی ہے, علیم بھی ہے, غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, بصیر بھی ہے, رزاق بھی ہے, خالق بھی ہے. تو مختلف نام ہیں, لیکن یہ تمام صفاتی نام ہیں, یعنی ہر نام کے پیچھے ایک صفت ہے اور خصوصیت ہے. لیکن لفظ اللہ ان تمام ناموں کا مجموعہ ہے. یعنی ہم کسی شخص کا نام لے کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو فلاں صاحب ہے وہ ماشاءاللہ مصور بھی ہیں, مصور نام بھی ہو سکتا ہے,
وہ ماشاءاللہ جو ہیں وہ کاتب بھی ہیں، کاتب نام بھی ہو سکتا ہے مثلا کسی کا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق اللہ کے مختلف نام ہیں، لیکن جو اس کا ذاتی نام کہہ لیجئے یا جو تمام ناموں پر حاوی ہے وہ لفظ اللہ ہے. یعنی جب اللہ اپنی خصوصیات کا بھی تذکرہ کرتا ہے تو اپنا نام لے کے کہتا ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے. مثلا واللہ بصیر بما تعملون، بے شک وہ بصیر یعنی جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سورہ حجرات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. پھر ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ ذاریات آیت نمبر 58 کہ بے شک یہ وہ اللہ ہے جو رزاق ہے اور ذو القوہ اور متین ہے. یعنی اللہ رزاق ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی اللہ کو انٹروڈیوس کروایا اللہ نے، یعنی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا رزاق کی صفت سے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا سمیع کی صفت سے، لیکن اللہ کا نام لے کر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم، اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 227، 226 اور 227. تو فَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم. تو سمیع اور علیم جو کہہ رہا ہے اور غفور الرحیم کہہ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ غفور ہے، اللہ جو ہے علیم ہے، اللہ جو ہے وہ رازق ہے. پھر خالق یا مصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یہ وہی اللہ ہے جو خالق ہے اور مصور ہے، بنانے والا ہے. اس کے بعد جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ اس حوالے سے گنواتا ہے وہ اللہ ہی کے توسط سے گنواتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جتنے بھی نام صفات مؤمن متکبر جبار جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں. تو آپ نے دیکھا ان تمام آیات میں اللہ جب اپنی صفات کو گنوا رہا ہے تو لفظ اللہ سے گنوا رہا ہے. اور سب سے اہم بات، سب سے اہم نقطہ ان مثالوں سے ہٹ کر اور اس سے بھی شاید زیادہ مدلل دلیل، مضبوط دلیل، کہ اللہ تعالیٰ جب تمام خداؤں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں عبادت کے لائق اور کوئی خدا نہیں ہے، تو اپنے نام میں سے اللہ کا منتخب کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. اللہ یہ بھی کہلوا سکتا تھا لا الہ الا الرزاق الا المؤمن الا العلیم الا الجبار. تو لوگ کیا کرتے، لوگ دوسرے لوگوں کو جو جبار ہیں یا رزق دینے والے ہیں تھوڑا بہت اللہ ہی کی وساطت سے دیکھا جائے، جو ظلم کرنے والے ہیں سزا دینے والے ہیں اللہ ہی کی وساطت سے دیکھا جائے، وہ قوت ظلم کے لیے جو انہوں نے استعمال کی ہے غلط طور پہ وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. تو یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب خداؤں کا انکار کیا جائے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا جائے تو لفظ اللہ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اللہ کے لفظ کو جا بجا مختلف جگہوں پر استعمال کرتا ہے. علماء اعلام کے درمیان یہ مشہور ہے کہ لفظ اللہ ہی یا لفظ اللہ بھی ایک اسم اعظم ہے، 73 اسم اعظم ہے، جس میں سے ایک برقیہ آصف برقیہ کو معلوم تھا تو پلک جھپکتے ہی وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا تھا. ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 72 اسم اعظم کا علم ہے، ایک فقط اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے ہمارے ائمہ کے علم کا اور ان کی قدرت کا آصف برقیہ سے کہیں زیادہ قدرت کے مالک ہوں گے. تو جب پوچھا گیا کہ بھئی
اسم اعظم کیا ہے، تو مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے. تو علماء اعلام کی کثیر تعداد کا یہ کہنا ہے کہ لفظ اللہ بھی ایک اسم اعظم ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ رحمان، کچھ کا کہنا ہے رحیم. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گویا عین ممکن ہے کہ اسم اعظم چھپا ہوا ہو. اور جبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچا لیا. اچھا، اس کا گرامیٹیکل تجزیہ کریں تو بڑی آسانی سے آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی کہ اللہ کا انتخاب کیوں کیا گیا نام کے لیے. دیکھیے، الف لام، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں معرف باللام. الف لام کے بہت سارے کام ہیں. ون آف دا فنکشن از ٹو اسپیسیفائی، کسی چیز کو اسپیسیفائی کر دینا. جیسے ہم پڑھتے ہیں آرٹیکلز انگلش میں اے، این اور دا. اے اور این کامن ناؤن کے آگے لگتا ہے، اور دا کسی اسپیسیفک پراپر ناؤن کے آگے لگتا ہے. ٹھیک ہے، دا نیوز ہم کہتے ہیں، دا سٹی کوئی خاص شہر، کوئی خاص کتاب، دا ہولی قرآن مثلا. تو آپ نے سنا ہوگا جیسے ہم لا الہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، تو الہ الف لام اور ہے، الہ کا مطلب ہے خدا. ٹھیک ہے، اس الہ کے آگے آپ لگا دیں الف لام. تو الف لام اگر آپ اپنی کاپیز پہ لکھ کے دیکھیں، الف لام پلس الہ، الف لام ہے از ایکول ٹو اللہ، یہ بنتا ہے اللہ. تو اللہ از اے کمپاؤنڈ ورڈ، اللہ ایک کمپاؤنڈ لفظ ہے، مرکب لفظ ہے جو کہ بنا ہے الف لام پلس الہ. ال اور الہ سے مل کر بنا ہے. الکتاب جیسے ہم کہتے ہیں، تو الہ، جب الہ کہیں گے تو لام لام میں مدغم ہو جائے گا اور الف حذف ہو جائے گا بیچ سے الہ کا، تو یہ بن جائے گا اللہ. الف لام معرف باللام پلس الہ. جب ان کو ملائیں گے تو حمزہ وصل جو ہے، ایک حمزہ وصل ہوتا ہے، حمزہ قطعی ہوتا ہے. حمزہ قطعی ہمیشہ رہتا ہے، حمزہ وصل غائب بھی ہو سکتا ہے جب ادغام ہوتا ہے خصوصی طور پہ دو الفاظوں کے درمیان، اور دوسرے لفظ میں الف موجود ہو، حمزہ موجود ہو، تو دوسرا جو الف ہے الہ کا یعنی وہ غائب ہو جائے گا، لام لام میں ادغام ہو جائے گا، اس پہ تشدید آ جائے گی، بن جائے گا اللہ. تو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے. لا الہ ہے، کوئی خدا نہیں الا اللہ، سوائے اس خدا کے جس نے یہ کائنات پیدا کی، جو تمام چیزوں کا رب ہے، تمام چیزوں کو بنانے والا ہے. تو یہ تفصیل سورہ فاتحہ کی کسی حد تک مکمل ہوئی. انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کو اپنے اختتام تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح طور پہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو دنیا میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں خصوصی طور پہ یمن، شام، فلسطین، کشمیر کے مسلمان، ان سے، بحرین کے مسلمان، ان سے ان کے مظالم کو دور فرما. ظلم و ستم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.